بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو ذیابیطس کبدی کا شکار تھا۔ تو میرے محترم، شوگر کا علاج جو ہے وہ بھی دیگر تمام طریقہ علاج میں ایک ہی قسم کی ادویہ اور اغذیہ سے کیا جاتا ہے، جو کہ قطعی طور پر غلط ہے۔ شوگر کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی، بڑی جو شوگر کی قسمیں ہیں وہ 3 تو لازمی ہیں۔ کسی کو ذیابیطس میدی ہوگی، کسی کو ذیابیطس کبدی ہوگی، کسی کو ذیابیطس دماغی ہوگی۔ اب جیسے جدید طب میں ایلوپیتھی میں شوگر اگر کسی دوائی سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو گولیوں سے، تو وہ ہر مریض کو انسولین ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مریض جو ذیابیطس میدی کا شکار ہے، جس کے خون میں تیزابیت پہلے ہی زیادہ ہے، جس کا خون پہلے ہی گاڑھا ہے، جس کے جسم میں کولسٹرول بھی زیادہ ہو سکتا ہے، عموماً ذیابیطس میدی کے مریضوں کے جسم میں کولسٹرول بھی عام طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان کو انسولین ریکمینڈ کر دی جائے تو یہ انتہائی خطرناک نتائج دیتی ہے۔ خون پہلے گاڑھا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پروٹین ہے۔ پروٹین پہلے جسم میں زیادہ ہوتی ہے تو پروٹین جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، خون گاڑھا ہوتا جاتا ہے، تیزابیت بڑھتی جاتی ہے، آخر دل کی شریانیں، دل کے والو جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ شوگر کے ساتھ ایک دل کی نئی مصیبت جو ہے مول لے لیتا ہے شوگر کا علاج کراتے کراتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ ذیابیطس کون سی ہے، اس کے مطابق تجویز کرنے سے نہ صرف مریض کو شوگر سے فائدہ ہوگا، بلکہ مریض کی دیگر تکلیف دہ علامات بھی اسی کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گی، اسی کے ساتھ ہی مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس لیے ذیابیطس میدی کے لیے کبھی بھی انسولین نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے۔ کم از کم اگر کسی مریض نے انسولین ہی پہ رہنا ہے تو ضرور کسی طبیب سے رابطہ کر کے یہ پوچھ لے جی میرا مزاج کیا ہے۔ اگر طبیب اسے بتاتا ہے تیرا سوداوی مریض ہے، تیری ذاتی تحریک ہے، تیرا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تو پھر اسے قطعی انسولین پہ نہیں آنا چاہیے، بے شک ڈاکٹر 100 بار بھی کہیں، اسے انسولین سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کسی طبیب سے رابطہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کی سائنس کے مطابق ہی وہ اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کرا لے، اپنے پلیٹلیٹس ٹیسٹ کرا لے، اپنا اسی طرح جو ہے کولسٹرول ٹیسٹ کرا لے۔ اگر یہ بڑھے ہوئے ہیں تو پھر اس کی شوگر کے لیے انسولین انتہائی خطرناک ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دوسری ذیابیطس کبدی ہے۔ یہ کبدی شوگر وہ ہے جس میں عموماً گردوں کی خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ذیابیطس ہوتی ہے کبدی۔ لیکن عموماً جدید سائنس کیونکہ اس کو سمجھتی نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتی ہے جی شوگر گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض شوگر ہی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات جو غدد کے جگر گردوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں آپ مریض کا یورین کرا کے دیکھ لیں، اگر اس میں البیومن آ رہا ہے تو پھر لازمی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کے جو ہے گردوں میں مسئلہ ہے، اسی لیے البیومن آ رہا ہے یورین میں۔ تو ایسے مریض کو بھی جو ذیابیطس کبدی کا شکار ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں انسولین نہیں دینی چاہیے،
کبدی ذیابیطس کے مریض کو انسولین دینے سے اس کے گردے خراب ہو جائیں گے، بلڈ یوریا بڑھ جائے گا، سیرم کریاٹینن بڑھ جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے مریض ڈائلسس پہ آ جائے گا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے موسن ایلوپیتھک کی شوگر کی علاج جو انسولین سے میں کر رہا ہوں یہ اس کا کیا دھرا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علاج کرتے وقت بندے کی صحت کا معاملہ ہے، ضرور غور و فکر کرے۔ تیسری قسم کی شوگر ہے ذیابیطس دماغی۔ ذیابیطس دماغی میں خون الکلائن ہوتا ہے، رطوبات کا جسم میں غلبہ ہوتا ہے، دماغ و اعصاب میں اریٹیشن ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں انسولین سونا ہے، ایسی صورت میں انسولین دی جا سکتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسی صورت میں طب میں علاج نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کا مکمل علاج ہے، اور ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جن کی انسولین چھوٹ جاتی ہے ہمارے طریقہ علاج سے۔ تو آج کیونکہ سوال جو میں نے مریض دیکھا یہ معمولات مطب میں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو مریض میرے پاس آیا علاج کے لیے، میں نے نبض دیکھی تو اس کی گدی عضلاتی نبض تھی۔ بعض اوقات ایسی شوگر میں گدی صابی نبض بھی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو گدی عضلاتی ہو یا گدی صابی ہو، ہم ذیابیطس کبدی ہی قرار دیں گے۔ تو اس میں نبض ضیق ہوگی، طویل ہوگی، درمیان میں ہوگی۔ آپ کرورہ دیکھیں گے تو اس میں زردی کا غلبہ ہوگا۔ اس کو کرورے کو دیکھ کر آپ خود بھی آسانی سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شوگر اگر کسی کو ہے کہ کون سی ہے۔ تو اس میں ہرگز انسولین پہ نہ جائیں۔ اس کا علاج بندہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، جو میں نے کیا ایک کا نہیں بہت سے مریضوں کا کیا۔ جو ذیابیطس کبدی کا شکار تھے وہ شفا یاب ہوئے۔ گدی صابی مسل، اس مریض کو قبض ہوئی تھی اس لیے میں نے گدی صابی مسل دی، 2 گولی صبح پیر شام۔ اگر قبض نہیں ہے تو آپ گدی صابی جو ہے وہ ملین دیں، 1 گولی سے 2 گولی صبح پیر شام۔ ذیابیطس کبدی کا مرکب جو ہے 3/4 چمچی صبح دوپہر شام۔ اکسیر ورم 1 گولی صبح دوپہر شام۔ تو یہ اس کا علاج کیا گیا۔ تو جب ہفتے کے بعد آیا تو اس کی شوگر پہلے سے کافی کم ہو چکی تھی، اور ریگولر اسے یہ دوائی دی جاتی رہی تو شوگر اس کی کنٹرول ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کی شوگر 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے متواتر کھانے سے کلیاتاً درست ہو جاتی ہے، دوبارہ دوائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو جب تک دوا استعمال کرتے رہیں دوائی شوگر نارمل رہتی ہے، بند کر دیں تو بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مریض کو اپنی شوگر چیک کرتے رہنا چاہیے، اس کے مطابق علاج جاری رکھیں۔ گدی صابی مسل جو ہے اس میں سنڈ 5 تولہ، نشادر 5 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنا مکی 8 تولہ، رحمت سارا 1 تولہ۔ سنا مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں سنا مکی کی اچھی طرح، پھر سب کو گرائنڈ کر لیں، ہلکا سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، 2 گولی صبح دوپہر شام۔ کھانے لگ جائیں تو 1 گولی صبح دوپہر شام کر دیں۔ دوسرا اکثیر ہیپاٹائٹس، ہلدی اور برگمدار ہم وزن۔ ہلدی کو گرائنڈ کر لیں، پھر برگمدار پہ ڈال کر چٹھو وٹا میں کوٹتے جائیں، اتنا کوٹتے جائیں بے شک 2 دن 3 دن لگ جائیں۔ جب وہ پیسٹ بن جائے، گولیاں بننے کے قابل ہو جائے، اس کی گولیاں بنا لیں، ہاتھ کی مدد سے نہ بنے تھوڑی سی گون ڈال لیں، اور پھر وہ گولی 1 صبح 1 دوپہر 1 شام۔ اکثیر ورم، سونف ہلدی ملٹھی 100 گرام،
رحمت خطائی 300 گرام، چاروں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گوند کی مدد سے، نخودی گولیاں بنا لیں، ایک ایک گولی صبح دوپہر شام۔ یہ ہے ذیابیطس کبدی کا علاج، لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ مرکب جو حکیم انقلاب نے ذیابیطس کبدی کے لیے تجویز کیا ہے وہ بھی ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس میں کشتہ بیضہ مرغ جو ہے وہ 20 گرام، کشتہ صدف 20 گرام، دونوں کو کسی اچھے پنساری سے لا کر، زیادہ وہ بہتر ہوتا ہے جو کسی طبیب نے خود تیار کیا ہوتا ہو، نہ ملے تو پھر کسی بھی جو ہے میڈیسنل ادویہ ساز ادارہ جو ہے اس کی لے لیں، دونوں کو ملا لیں، تہائی چمچی صبح دوپہر شام، یہ بھی ساتھ ضرور شامل کرنا ہے، جس سے ذیابیطس کبدی کا کامیابی سے علاج ہو جاتا ہے۔ اس میں غذائیں بھی وحید ہیں، مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے، گھیا، توری اور کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید، ہلکا سا نمک ڈال کے، لیکن یاد رکھیں میٹھا بالکل بند رکھیں۔ بعض لوگ چسکورے ہوتے ہیں، میٹھا نہیں چھوڑتے۔ جب خون پہلے ہی میٹھا ہے تو پھر کسی قسم کا میٹھا، خواہ وہ گڑ ہو یا شکر ہو یا چینی ہو، ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ جو ہے میٹھے پھل جو ہیں غدی اعصابی اور اعصابی غدی وہ کھا سکتا ہے، خربوزہ جو ہے کھا سکتا ہے، امرود وہ کھا سکتا ہے، بہترین ہے۔ اس طرح جو ہے غدی اعصابی غدی پھل جو ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ریگولر کھائے، کم مقدار میں، یہ نہیں کہ بہت مقدار میں کھائے، تھوڑی مقدار میں وہ عام بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ذیابیطس کبدی کا علاج جو کیا گیا اور کامیاب ہوا۔ اللہ حافظ۔